ہم غدیری ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم وہو اصدق الصادقین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، صدق اللہ العلی العظیم۔ مجھ سے فرمائش کی گئی کہ میں غدیر کے موضوع پر کچھ عرض کروں، اور اس سلسلے میں جو علماء کرام نے جو بیان کیا اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ تو تمام علماء شیعہ تو ظاہر ہے کہ وہ سب غدیر کو مانتے ہی ہیں، لیکن بہت بڑے بڑے علماء اہل سنت بھی غدیر کے واقعے کو تسلیم کرتے ہیں اور غدیر کے واقعے کو مانتے ہیں۔ اور جس پہ ایک نام میں لینا چاہتا ہوں، کیونکہ اس وقت ظاہر ہے کہ میرے پاس یہاں پر کتاب موجود نہیں، میں یہاں مسافرت میں ہوں، تو حوالے تو میں پوری طرح پیش نہیں کر سکتا، لیکن ایک مجھے یاد آ رہا ہے کہ ملا علی قاری بہت ہی مشہور ایک اہل سنت عالم ہے، انہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے، اور اس پہ انہوں نے جو جملہ تحریر فرمایا وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ حجت ہے میرے خیال میں تمام اہل سنت کے لیے، کیونکہ کسی بھی عالم دین سے وہ اپنے پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی ملا علی قاری ان کی کیا حیثیت ہے اسلام میں، اور ان کی کیا حیثیت ہے علماء کے درمیان۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اگر اسلام میں حدیث غدیر ثابت نہیں ہے تو پھر اسلام میں کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ پھر کسی چیز کو آپ ثابت نہیں کر سکتے، نہ کوئی حدیث آپ ثابت کر سکتے ہیں، نہ کوئی کلام رسول اللہ آپ ثابت کر سکتے ہیں، کچھ بھی آپ ثابت نہیں کر سکتے اگر آپ کہیں کہ حدیث غدیر غلط۔ اب دلیل کیا ہے اس کی؟ بھائی اتنا بڑا عالم ہے، اس کے پاس تو کوئی دلیل بھی تو ہونا چاہیے۔ تو دلیل یہ ہے کہ سب سے مضبوط جو حدیث مسلمان مانتے ہیں وہ حدیث ہے الاعمال بالنیات۔ سب سے مضبوط حدیث یہ مانی جاتی ہے اسلام میں، سب سے مضبوط حدیث۔ ورنہ اگر دو صحابی بھی اصحاب بھی کہہ دیں تو اس کو صحیح مانا جاتا ہے، تین اصحاب کہہ دیں تب ہم اس کو مانتے ہیں۔ تو کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے 60 راوی ہیں، اصحاب 60 اصحاب اس کو روایت کر رہے ہوں، وہ کتنی مضبوط وہ روایت ہوگی اور کتنی مستند وہ روایت ہوگی۔ لیکن حدیث غدیر کتنے راوی ہیں؟ 120 راوی۔ 120 اصحاب کرام نے اس حدیث غدیر کی روایت کی ہے، جس کے 60 راوی ہوں وہ سب سے مضبوط ہے، تو جس کے 120 راوی ہوں جسٹ ڈبل، تو میں تو سمجھتا ہوں اسلام کی سب سے مضبوط ترین حدیث ہونا چاہیے۔ اور نام بنام خاص طور سے جو الغدیر کتاب ہے اس میں سب کے تذکرے ہیں۔ اس کے بعد جو اور علماء نے مزید اس پر جب تحقیق کی ہے تو 10 راویوں کے اور نام ملے ہیں۔ حدیث غدیر میں تو 110 راویوں کا تذکرہ ہے، لیکن اس کے بعد علماء نے مزید تحقیق کی تو معلوم 120 راویان حدیث موجود ہیں۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام کی اور علم حدیث کی سب سے مضبوط اگر کوئی حدیث شریف ہے وہ یہی حدیث شریف ہے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ اس کو کہتے ہیں حدیث غدیر۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں صاحب ہم نہیں مانیں گے اس کو، نہیں مانیں، کیوں نہیں مانیں گے؟ صاحب صحیح بخاری شریف میں نہیں ہے، صحیح بخاری شریف میں نہیں، ہم کیسے مان لیں؟ جو صحیح بخاری شریف میں نہ ہو اس کو ہم کیسے مان لیں؟ تو آپ یاد رکھیے، اگر ہم اس بات کو مان لیں کہ اگر صحیح بخاری میں نہیں ہے کوئی حدیث تو ہم اس کو نہیں مانیں گے، اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ تو آپ سمجھیں تقریباً 3000 سے بھی کم حدیثیں صحیح بخاری میں ہیں۔ مجھے اس وقت دقیق، کیونکہ میں یہاں حاضر ہوا باہر، تو مجھے دقیق تو نہیں یاد آ رہا ہے اس وقت، لیکن 3000 سے کم ہیں حدیث اس میں۔ اور عالم اسلام میں کتنے ہزاروں حدیثیں مانی جاتی ہیں کہ جو صحیح بخاری میں نہیں ہے۔ اسلام کے 95% احکام جو ہیں وہ صحیح بخاری میں نہیں ہیں۔ تو اگر ہم صرف صحیح بخاری کو ہی مان لیں اور کسی اور حدیث کی کتاب کو نہ مانیں تو اسلام 95% ختم ہو جائے گا۔ تو جو ضد کرتے ہیں کہ صرف صحیح بخاری میں اگر ہو تب ہم مانیں گے، تو بہت ہی احمقانہ ان کی ضد ہے اور جاہلانہ ضد ہے ان کی، کہ کیونکہ صحیح بخاری میں نہیں ہے من کنت مولا فعلی مولا، لہذا ہم صاحب اس حدیث کو تسلیم نہیں کریں۔ صحیح بخاری میں ہوتی تو ہم مان لیتے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ حدیث غدیر جو ہے اس حدیث کو متواتر مانا گیا۔ جو متواتر اگر حدیث ہو تو جس طرح سے آیے قرآن کے اوپر، قرآنی آیت کے اوپر عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے، اسی طرح سے علماء علم حدیث کا فیصلہ ہے کہ اگر کوئی حدیث متواتر ہو تو جس طرح سے قرآن پر عمل کرنا واجب ہو جائے گا، اسی طرح سے متواتر حدیث پر بھی عمل کرنا واجب ہو جائے گا، اور اس کا انکار کرنے والا جو ہے وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اگر متواتر حدیث کو
کسی نے رد کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ خود قرآن اعلان کر رہا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ ہمارا رسول اس وقت تک کلام ہی نہیں کرتا ہے کہ جب تک اللہ کی وحی نازل نہ ہو جائے. اس کا مطلب ہے کہ قرآن بھی وحی سے مطابق ہے اور کلام رسول بھی وحی سے مطابق ہے. تو جب قرآن کی آیت پر عمل کرنا واجب و لازم ہے، تو اگر کسی بھی حدیث کے لیے ثابت ہو جائے کہ یہ حدیث متواتر ہے تو متواتر حدیث یعنی یہ بھی وحی الہی کے مطابق ہے، تو اس کے اوپر بھی عمل کرنا واجب ہو جائے گا. تو مجھے بتائیے کہ جو لوگ اس حدیث سے انکار کرتے ہیں، خود سنی علماء کے مطابق وہ کافر ہو جائیں گے. تو یہ بات ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے. اور رسول اللہ نے جتنا اہتمام اس حدیث کے سلسلے میں کیا اور غدیر کے سلسلے میں کیا، وہ کسی چیز میں بھی اتنا اہتمام نہیں کیا ہے. نماز کی جو آیت نازل ہوئی ہے اتنا اہتمام نہیں ملتا ہے، روزے کی آیت نازل ہوئی اتنا اہتمام نہیں ملتا ہے، حج کی آیت نازل ہوئی اتنا اہتمام نہیں ملتا ہے. لیکن حدیث غدیر کے سلسلے بیان کرنے کے سلسلے میں جب یہ آیت نازل ہوئی کہ رسول اللہ جو آپ کو حکم دیا گیا اس کو آپ پہنچا دیجیے، اگر آپ نے نہیں پہنچایا فما بلغت رسالتہ، تو آپ نے کوئی رسالت کا کوئی کام ہی انجام نہیں دیا، آپ نے کوئی کام انجام نہیں دیا آپ نے. اس وقت رسول اللہ نے اعلان فرمایا اس غدیر کے میدان میں کہ سب کے سب رک جاؤ، جو آگے بڑھ گئے ہیں ان کو واپس بلا لیا جائے، جو ابھی نہیں پہنچے ان کا انتظار کیا جائے. 1,24,000 کا تقریباً مجمع تھا وہاں کے پر، کہ جس میں مولا علی کو ہاتھوں پر بلند کر کے رسول نے اعلان فرمایا تھا من کنتم مولا ہو فہذا علی مولا. اب میں یہاں کے اوپر ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں صاحبان علم و فہم کے لیے کہ جو چیز دیکھیے روزانہ ہوتی رہتی ہے انسان کے ذہن پر ثبت نہیں ہوتی ہے. یہ انسان کا ذہن کا عجیب عالم ہے. لیکن کوئی چیز اگر عجیب و غریب ہو جائے تو وہ ہمیشہ کے لیے ثبت ہو جاتی ہے. مثال میں پیش کر دوں تاکہ سب ہمارے بچے اور جوان بھی بات سمجھ لیں. یہی مثال پیش کروں کہ میں یہاں جو آیا یہاں پر حاضر ہوا ہوں تو چند زینے اتر کر یہاں کے اوپر آیا ہوں. یہاں حضرات جہاں جو تشریف فرما یہاں کے اوپر وہ روزانہ ان زینوں پر سے چڑھتے بھی ہیں اور ان زینوں پر سے اترتے بھی ہیں. روزانہ میں 20 مرتبہ اس زینوں پر چڑھے ہوں گے، اس زینوں پر اترے ہوں گے. میں اس سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتائیے زینوں کی تعداد کیا ہے؟ تو آپ یقین مانیے کوئی اپنے گھر کے زینوں کی تعداد نہیں بتا پائے گا، جبکہ بخار میں وہ 20 سال سے 25 سال سے اس زینوں پر چڑھ بھی رہا ہے، اس زینوں پر اتر بھی رہا ہے. پوچھئے تمہارے گھر کے زینوں میں کتنے زینے ہیں؟ وہ کہے گا ارے بھائی ہم نہیں بتا سکتے، نہیں بتا پائیں. لیکن اگر خدا نخواستہ کسی زینے پر سے پیر پھسل جائے اس کا، تو اب اس کو ہمیشہ یاد رہے گا 5ویں سیڑھی سے پیر پھسلا تھا میرا، 6ٹھی سیڑھی سے پیر پھسلا تھا. روزانہ اس سے اترتا بھی چڑھتا بھی اس کو یاد نہیں. لیکن اگر کوئی ایسا واقعہ ہو جائے کہ جو اس سے پہلے نہ ہوا ہو تو ذہن پر ثبت ہو جائے گا. میں اپنی مثال پیش کر دیتا ہوں کہ میں آج سے تقریباً 15-20 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ جہاں میں گیا مجلس پڑھنے کے لیے تو اتفاق سے میں گھڑی کہیں رکھ کر بھول گیا اپنی گھڑی، اور گھڑی تقریباً 2 سال سے پہلے میں تھا. ڈھونڈنے والوں نے کہا کہ ذرا یہ بتائیے کہ ڈائل کا رنگ کیا تھا تاکہ اس کے حساب سے ہم ڈھونڈیں. آپ یقین مانیں کہ مجھے یاد نہیں آیا کہ گھڑی کے ڈائل کا رنگ کیا تھا، نہیں یاد آیا. میں نے کہا شاید بلیک تھا. اب جو ملی وہ ایک جگہ کونے میں خود ہی رکھ کے بھول گیا تھا، تو معلوم ہے کہ ڈائل کا رنگ سفید تھا. تو 2 سال سے پہنے میں تھا، نہیں ڈائل کا رنگ آتا. لیکن ایک مرتبہ کھو کے واپس ملی تو اب ڈائل کا رنگ میں کبھی نہیں بھول پاؤں گا، اب نہیں بھول پاؤں گا میں. تو رسول اللہ نے ایسا انداز اختیار کیا کہ میدان غدیر میں کوئی ایسی بات ہو ہی نہ کہ جو پہلے ہو چکی ہو، تاکہ ہر چیز مسلمانوں کے ذہن پر ثبت ہو جائے. کبھی میدان غدیر میں نہیں روکا تھا تو میدان بھی بالکل نیا تھا تاکہ ہمیشہ یہ میدان یاد رہے. اونٹوں کے جو کجاوے تھے ان کا کبھی ممبر نہیں بنا تھا تو یہ ممبر ایسا بنے کہ جو ہمیشہ یاد رہے. کبھی مولا علی اور رسول اللہ ایک وقت میں ممبر پر نہیں بیٹھے تھے، ایک سیڑھی پر رسول اللہ ہے، دوسری سیڑھی پر مولا علی ہے، تاکہ یہ منظر ہمیشہ یاد رہے. تو اور اس کے بعد جو آیت اتری ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اس پہ جتنے بھی لفظ استعمال ہوئے ہیں نہ قرآن میں پہلے استعمال ہوئی نہ بعد میں استعمال ہوئی ہیں. تو آیت بھی ایسی اتری کہ نہ پہلے کبھی اس کی کوئی لفظ نازل ہوئی نہ بعد میں نازل ہوئی. لہٰذا یہ آیت ذہن پر ثبت ہو جائے. اور انداز رہتا بہت توجہ چاہوں گا کیونکہ ماشاءاللہ صاحبان ذوق سن رہے ہیں
کہ انداز ایسا اختیار کیا کہ اگر بھلانا چاہو تو بھلا نہ پاؤ اور اگر چھپانا چاہو تو چھپا نہ پاؤ۔ فجر میڈیا قم المقدسہ اور نجف اشرف کے علماء پر مشتمل ایک مضبوط ٹیم ہے جو دن رات سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہے اور مکتب اہل بیت علیہ السلام کا دفاع کر رہی ہے۔ آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ ہر سوال اور اعتراض کو فوراً ہم تک پہنچائیں تاکہ ہماری ٹیم جلد سے جلد اس کا جواب دے سکے۔ آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ ہماری آواز کو جہاں جہاں تک پہنچا سکتے ہیں ضرور پہنچائیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ فجر میڈیا، روشنی عقیدے کی۔ یہ رسول اللہ نے انداز اختیار فرمایا، ایسی چیزیں اختیار کی کہ جس سے مسلمان بھلانا بھی چاہے تو نہ بھلا پائے، اور دوسری کیا چیز کہ چھپانا چاہو تو چھپا نہ پاؤ۔ دیکھیے عرب اگرچہ ریگستانی علاقہ ہے لیکن وہاں پر منزلیں سب رہتی ہیں، اور جو ہوتی ہے وہ ہر ایک کو معلوم ہوتا ہے کہ اس منزل کے بعد کون منزل ہے، اس منزل کے بعد کون منزل ہے، اس منزل کے بعد کون منزل، سب کا فاصلہ بھی معین ہوتا ہے اور یہ بھی معین ہوتا ہے کہ کتنا وقت لگے گا۔ یہ نہیں تھا خالی ریگستان ہے وہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس علاقے سے جو حاجی چلا تھا گھر والوں کو معلوم تھا کہ آج وہ کس منزل پر ہوگا، 2 دن بعد کس منزل پر ہوگا، 4 دن بعد کس منزل پر ہوگا، اس کو پتہ تھا کہ آج مکہ معظمہ میں کب پہنچے گا وہ۔ اس کے بعد حج شروع ہوا تو اس کو اندازہ تھا کہ اب فلاں مقام پر ہوگا، میرے گھر سے جو حاجی گیا ہے اب فلاں مقام پر، اب فلاں مقام پر ہوگا، معلوم اب حج مکمل ہو گیا ہے۔ یہ اندازہ ہے گھر والوں کو کہ حج کب مکمل ہوتا ہے۔ اب حاجی کو واپس آنا ہے تو اب واپس آنے بھی معلوم تھا کہ واپسی میں کس منزل پر آیا ہوگا، اب کس منزل پر کس منزل پر، اور وہ دن ان کو معلوم تھا جس دن اس حاجی کو گھر واپس آنا تھا، جب وطن واپس آنا تھا۔ اب معلوم ہوا کہ جس دن آنا تھا اس دن وہ حاجی صاحب تشریف نہیں لائے۔ گھر والوں نے کہا ہوگا کہیں شاپنگ واکنگ میں لگ گئے ہوں گے، کچھ اپنی خریداری میں لگ گئے ہوں گے، تاخیر ہو گئی۔ 2 دن گزرے، حاجی صاحب گھر نہیں آئے، وطن نہیں پہنچے۔ اب بے چینی بڑھی ہوگی، کیا وجہ ہے کہ حاجی صاحب جو گئے تھے ان کو 2 دن پہلے آنا چاہیے تھا، ابھی تک نہیں آئے۔ 3 دن گزرے تو اس کا مطلب ہے کہ پورے عرب کے گھروں میں اضطراب بے چینی ہوگی کہ جس حاجی کو 3 دن پہلے آنا تھا وہ ابھی تک کیوں نہیں آیا ہو۔ جب 3 دن لیٹ حاجی صاحب گھر پہنچے ہوں گے تو گھر والوں نے دامن تھاما ہوگا، ارے 3 دن پہلے تمہیں آنا تھا، اب کیوں اتنے لیٹ کیوں آئے، اتنی دیر میں کیوں آئے؟ تو لاکھ چھپانا چاہو گا مگر پھر بھی بتانا پڑا ہوگا کہ رسول نے میدان غدیر میں روک لیا تھا، کجاووں کا ممبر بنا دیا تھا، علی کو ہاتھوں بلند کر کے اعلان کیا تھا من کنتم مولا ہو فہاد علی مولا۔ اس کا مطلب ہے کہ انداز رسول نے ایسا اختیار فرمایا کہ اگر بھلانا چاہو تو بھلا نہ پاؤ اور اگر چھپانا چاہو تو چھپا نہ پاؤ۔ یہ ہے غدیر کا واقعہ اور یہ ہے حدیث غدیر۔ آپ توجہ رکھیں، کہا جاتا ہے کہ بھئی مولا کے بہت سے معنی، حقیقت یہ ہے عربی زبان بہت وسیع زبان ہے اور ایک ایک لفظ کے 50 معنی ہیں وہاں پر۔ جیسے لفظ اسد ہے، لفظ اسد کے بہت سے معنی ہیں وہاں پر، لیکن جس لفظ کے بہت سے معنی ہو قرائن کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ اس لفظ کے کیا معنی مراد لی ہے، بولنے والے نے، متکلم نے کیا معنی مراد لی ہے۔ جیسے کسی نے کہا الاسد و یرمی، اس کی مثال دی جاتی ہے عربی زبان میں۔ اسد جو ہے یرمی یعنی تیر اندازی کر رہا ہے، تیر چلا رہا ہے۔ تو اب یہ تیر چلانا قرینہ اس بات کا کہ اس سے جنگل کا شیر مراد نہیں ہے، کیونکہ جنگل کا شیر تیر نہیں چلا سکتا ہے۔ تو جب الاسد و یرمی کہا تو یرمی قرینہ بن گیا کہ ایک بہادر انسان کو اسد کہا گیا، ایک جنگجو انسان کو اسد کا لقب دیا گیا ہے، تو قرینے سے سمجھا جاتا ہے۔ تو میں قرینہ پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے مبارکباد۔ خود حضرت عمر جو خلیفہ ثانی، ان کی مبارکباد ہے، وہ ایک بہترین قرینہ ہے اس کا۔ وہ کیا ہے کہ جس وقت مولا علی کی بیعت دی جا رہی تھی تو اس وقت حضرت عمر نے مبارکباد دی تھی، اصبحت مولایا و مولا کل مومن و مومنہ، اے علی آپ ہمارے مولا بھی بن گئے اور ہر مومن اور مومنہ کے مولا بن گئے۔ اصبح کے معنی ہے بن گئے۔ یہ جو افعال ناقصہ ہیں، اصبح، امسا، ظل، باتا، یہ سب جو ہے کسی نئی چیز کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ میں پھر مثال پیش کروں کہ جیسے کوئی شخص جو تھا بہت فقیر تھا، بیچارہ غریب تھا، جس کو غریب کہا جاتا ہے، ایک دم سے اس کو اطلاع ملی کہ لاٹری اس کی نکل آئی ہے، معلوم 10 لاکھ کی لاٹری جو ہے اس کو نکل آئی ایک دم سے۔ تو ایک دم سے جو فقیر تھا وہ غنی ہو گیا۔ تو اب کیا کہا جائے کہ اصبح الفقیر غنیا۔ یہ اکثر ایسا ہوا ہے، ہم نے خود ہمارے
دوستوں تجربات ہیں کہ کسی کا بہت دور کا کوئی رشتہ دار تھا، معلوم افریقہ میں اس کے کاروبار تھا، اور پتہ نہیں لندن اس کا کاروبار تھا، اس کے کوئی رشتہ دار نہیں تھے، اور کوئی صاحب اکیلے رشتہ دار جو تھے وہ لکھنؤ میں تھے، بیچارے بہت غربت کے عالم میں. ان کو وہاں سے اطلاع ملی کہ آپ کے جو چچا تھے یا آپ کے ماموں جو تھے یا آپ کے پتہ نہیں کون تھے، ان کا انتقال ہو گیا، آپ کو انہیں نے اپنا وارث بنا دیا. ارے معلوم ہوا کہ صاحب کروڑوں کی جائیداد ان کی ہے، راتوں رات کروڑ پتی. تو معلوم کیا کہا جائے گا؟ اصبح الفقیر غنی، راتوں رات ایک فقیر تھا جو غنی ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے پہلے فقیر تھا، فوراً ابھی وہ غنی ہو گیا. اسی طرح یہ بھی ہوتا رہتا ہے کہ بہت امیر ہے وہ، معلوم ایک دم سے وہ دیوالیہ ہو گیا، سارا کاروبار اس کا ٹھپ ہو گیا. کچھ لوگوں کے جیسے پانی کے جہاز چلتے ہیں تو معلوم پانی کے جہاز بھر کے گزارا تھا مال سے، اور خدا نخواستہ اس کے میں آگ لگ گئی اور ڈوب گیا، معلوم سارا سرمایہ اس کا ختم ہو گیا. تو کیا کہا جائے گا؟ اصبح الغنی فقیرا. تو کوئی نئی چیز جب واقع ہوتی ہے تب لفظ اصبح استعمال کیا جاتا ہے. پرانی چیز دہرانے کے لیے بہت توجہ ہے، پرانی چیز دہرانے کے لیے اصبح استعمال نہیں ہوتا ہے. یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ اصبح الغنی غنیا، ایک غنی بن گیا، ارے تو پہلے ہی تو غنی ہے، بن کیا گیا. یہ نہیں کہا جاتا کہ اصبح الفقیر فقیرا، ایک فقیر جو ہے وہ فقیر بن گیا، اب جب پہلے ہی تو فقیر کیا بن گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نئی چیز جب ہوتی ہے واقع تب لفظ اصبح استعمال کیا جاتا ہے. پرانی چیز دہرانے کے لیے لفظ اصبح استعمال نہیں ہوتا. لہٰذا اب جو حضرت عمر بولواق دے رہے ہیں کہ اصبحتا مولایا و مولا کل مومن و مومنہ، اس سے خود اندازہ ہو گیا کہ حضرت عمر کی مراد کیا ہے اس مولا سے. یعنی وہ خود اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ دوست تو آپ پہلے سے بھی تھے، بھائی تو آپ پہلے سے بھی تھے، مددگار تو رسول کے آپ پہلے بھی تھے، تمام صفتیں آپ میں تھیں، آج اعلان غدیر کے بعد آپ ہمارے مولا بھی بن گئے. تو یہ بہترین دلیل خود اس بات کی ہے کہ مولا کے کیا معنی. مولا کے معنی ہے آقا، مولا کے معنی حاکم، جس کی حکومت کا اور ولایت کا مولا علی کا اقرار کیا جا رہا ہے. ایک بہت اہم بات میں اپنے سننے والوں کے، اپنے دیکھنے والوں کے لیے اور سننے والوں کے لیے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں، عجیب چیز ہے جو آپ دیکھیں گے اسلام کے دوسرے فرقوں میں کتنے جھوٹے نبی بنے. ہر 2-4 سال بعد کوئی نہ کوئی نبوت کا دعویٰ کر دیتا ہے، ہر 2-4 سال بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کر دیتا ہے، فلاں فرقے میں فلاں فرقے میں فلاں فرقے میں. 1400 سال گزر گئے ہیں، شیعہ فرقے میں کبھی جھوٹا نبی نہیں آیا. بہترین دلیل اپنے بچوں اور جوانوں کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں، اس کو دل پر نقش کر لیں جو پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ اس کا سبب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یاد رکھیے اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ جہاں غدیر ہو وہاں کہیں کوئی جھوٹا نبی نہیں آ سکتا. جو غدیر کے ماننے والے ہیں ان کا جھوٹا نبی آ ہی نہیں سکتا. جہاں غدیر نہیں مانی جاتی ہے وہاں قیامت تک جھوٹے نبی آتے رہیں گے، کیونکہ یہ غدیر نہیں ہے بلکہ اعلان ولایت علی کے ذریعے سے نبوت کے دروازے پر امامت کا تالا لگا دیا گیا ہے کہ اب اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، یہاں سے امامت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. لہذا جو امامت کے ماننے والے ہیں، جو غدیر کے ماننے والے ہیں، جو مولا کے سلسلے میں جو اعلان ہوا ہے اس کے ماننے والے ہیں، وہ کبھی کسی جھوٹے نبی کو تسلیم نہیں کر سکتے، نہ ان کے جھوٹا نبی کوئی دعوے دار ہے. جو غدیر کے نہیں ماننے والے ہیں، جھوٹے نبیوں کا سلسلہ وہاں رہا اور قیامت تک رہے گا اگر وہ غدیر کو نہیں مانیں گے. آپ دیکھیں کہ اب ایک اور دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہر نبی کا کلمہ تھا. جناب آدم کا بھی کلمہ تھا، جناب نوح کا بھی کلمہ تھا، جناب ابراہیم کا بھی کلمہ تھا، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ. اب کلمہ کیا تھا بتائیں؟ وہ تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، آدم نبی اللہ، اللہ کی گواہی اور آدم کی نبوت کی گواہی. اس کے بعد کلمہ آگے نہیں بڑھا. اس کا کیا سبب ہے؟ کلمہ اس لیے اس کے بعد آگے نہیں بڑھا کیونکہ نوح آنے والے ہیں، ایک نبی آنے والا ہے. لہذا یہاں پر آ کے کلمہ تھم جاتا تھا. جب جناب نوح تشریف لائے تو اب کلمہ کیا ہوا کہ لا الہ الا اللہ نوح نبی اللہ. یہاں پر آ کے کلمہ رک گیا کیونکہ ابراہیم آنے والے ہیں، کیونکہ ایک نبی آنے والا ہے. لہذا کلمہ یہیں پر آ کر تھم گیا. جب ابراہیم تشریف لائے تو اب کلمہ تھا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ. یہاں کے اوپر کلمہ رکا، آگے نہیں بڑھا. اس کے بعد پھر جناب موسیٰ تشریف لائے تو کلمہ کیا ہوا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، کیونکہ عیسیٰ آنے والے ہیں.
لہذا کلمہ یہیں پر آ کر رک گیا، کیونکہ ایک نبی آنے والا تھا. بہت توجہ رہے جو پیش کر رہا ہوں، کیونکہ ایک نبی بعد میں آنے والا ہے، لہذا کلمہ یہیں پر تھم گیا آ کر لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، کیونکہ عیسیٰ آنے والے ہیں، ایک نبی آنے والا ہے. اور جب جناب عیسیٰ تشریف لائے تو کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. کلمہ اس سے آگے نہیں بڑھا، کیونکہ ایک رسول آنے والے ہیں، ایک آخری نبی آنے والے ہیں، لہذا کلمہ بس یہیں تک رہا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. اگر رسول اللہ کا کلمہ اتنا ہی ہو کہ جتنا عیسیٰ کا کلمہ تھا، جتنا موسیٰ کا کلمہ تھا، جس طرح سے جناب ابراہیم کا کلمہ تھا، اگر کلمہ کو اس طرح رہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو دنیا یہ سمجھے گی کہ کوئی نبی اور ابھی آنے والا ہے، سلسلہ نبوت ابھی ختم نہیں ہوا ہے، کوئی نبی ابھی اور آنے والا ہے، لہذا جھوٹے نبی پیدا ہوتے رہیں گے. اس کو ختم کرنے کے لیے لازم ہے آپ کہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. نئی نسل کے لیے شیعہ عقیدوں کی صحیح تعلیم بہت ضروری ہے، جس کا بہترین راستہ فجر میڈیا ہے. ابھی ہم سے جڑیں. فجر میڈیا، روشنی عقیدے کی. ادھر علی ولی اللہ آیا، ادھر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا اور امامت کا سلسلہ شروع ہو گیا. تو یہ تمام چیزیں ہمارے پاس دلیلیں اس کی موجود ہیں محکم و مستحکم. لیکن بہرحال جن کو ضد ہے وہ تو اللہ کو بھی نہیں ماننے والے ہیں، رسول اللہ کو بھی نہیں ماننے والے ہیں. تو اگر آپ مولا علی کو نہیں مانتے ہیں تو جو زدہ خالی اس میں ہے. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ حدیث غدیر اتنی مستحکم حدیث ہے کہ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اور دوسری چیز ہے کہ اگر ہم اعلان ولایت علی سے انکار کر دیں تو رسالت خطرے میں آ جائے گی، وعدہ رسالت خطرے میں آ جائے گا. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ دعوت ذوالشیرہ میں رسول اللہ نے اعلان فرمایا تھا کہ اگر کوئی میری مدد کا وعدہ کرتا ہے اور میری نبوت کا اعلان کرتا ہے تو وہ میرا جانشین، میرا وصی، میرا خلیفہ ہوگا. یہ تاریخ طبری پہ موجود ہے. یہ جملے دعوت ذوالشیرہ ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمائی سند، یہ تاریخ طبری جو سب سے معتبر اسی لیے مسلمانوں میں وہاں کے جو طالب علم ہوتے ہیں مدرسوں کو اسے کہا جاتا ہے تاریخ نہ پڑھو، صرف حدیث پڑھو، کیونکہ تاریخ کے ذریعے سے بہت سے پول کھل جاتے ہیں. تاریخ طبری سب سے معتبر تاریخ ہے مسلمانوں میں. اس میں جو دعوت ذوالشیرہ کا تذکرہ ہے اس میں یہ پورا واقعہ ذوالشیرہ کا موجود ہے. اس کے بعد یہ بھی ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو میری مدد کا وعدہ کرتا، جو بھی میری مدد کا وعدہ کرے گا وہ میرا جانشین ہوگا، میرا نائب ہوگا، میرا وصی ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا، میرا وزیر ہوگا. اور تمام کتابوں میں لکھا ہے کہ صرف تنہا مولا علی کھڑے ہوئے تھے، مولا علی خالی کھڑے ہوئے تھے. انہیں کہا تھا یا اللہ کے رسول، میں آپ کی رسالت کا بھی اقرار کرتا ہوں، آپ کی نبوت کا بھی اقرار کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ ہمیشہ آپ کی مدد کروں گا. تو اس کا مطلب ہے کہ دعوت ذوالشیرہ میں 2 وعدے ہوئے تھے. ایک وعدہ رسول نے کیا تھا کہ جو مدد کرے گا وہ میرا جانشین ہوگا، اور ایک وعدہ علی نے کیا تھا کہ میں آپ کی مدد کروں گا. پوری زندگی علی نے مدد کرنے کا وعدہ نبھایا. کون سا موقع ایسا ہے جب علی نے مدد نہ کی ہو؟ کون سا موقع ایسا ہے کہ جب رسول اللہ کو تنہا چھوڑ دیا ہو؟ تاریخ میں موجود ہے کہ رسول اللہ خاص طور سے طائف کا علاقہ جو تھا وہاں، اور اس کے علاوہ اور یہاں مکے میں بھی جب رسول اللہ نکلتے تھے تو جو سرداران مکہ تھے انہیں نے انداز اختیار کیا تھا کہ خود سامنے نہیں آتے تھے بلکہ اپنے بچوں کو بھیج دیتے تھے، اور بچے جو ہے رسول اللہ کو پتھر مارتے تھے. ایک مرتبہ جناب ابو طالب ظاہر کے سرپرست سے جب رسول اللہ واپس آئے تو دیکھا کہ پورے رسول اللہ جو ہے زخمی ہیں اور یہاں تک کہ خون بہتے ہوئے ان کے نالین تک آ گیا ہے. کیا ہوا میرے بیٹے، کیا ہوا میرے بھتیجے، کیا ہوا؟ کہا کہ جو سرداران مکہ انہوں نے سازش یہ کی کہ خود تو گھروں میں رہتے ہیں، اپنے بچوں کو بھیج دیا اور وہ مجھے ڈھیلے مارے. اب میرے لیے مناسب نہیں تھا کہ میں بچوں سے لڑوں، میں بچوں سے کیا لڑتا، لہٰذا میں زخمی ہو گیا. 10 یا 11 برس کے مولا علی جناب ابو طالب بلاتے ہیں کہ علی اب جو یہ محمد نکلے تو تم ساتھ ساتھ جانا اور سینہ سے پر رہنا. اب مولا علی آگے ہیں اور رسول اللہ پیچھے ہیں. وہاں وہ بچے چھپے ہوئے تھے. اور اس کے بعد انہوں نے، یہ بھی ہے روایت میں کہ جناب ابو طالب سرداران عرب کے پاس پہنچے تھے اور ان سے کہا تھا کہ بھئی یہ کیا تمہارے بچے یہ حرکتیں کر رہے ہیں، اور یہ جو میرے بھتیجے کو زخمی کر دیا ہے، یہ کیا حرکتیں ان کی، ان کو روکو. تو سرداران عرب نے کہا تھا ارے ابو طالب بچوں کی بات ہے، بچوں میں رہنے دو. چلیے جناب ابو طالب واپس آ گئے. اب مولا علی جو ساتھ ہیں
جیسے ہی ان بچوں تقریباً 100 سے زیادہ ان بچوں کی تعداد تھی، کسی کا 10 برس کا سن، کسی 12 برس کا سن، کسی کا 14 برس کا سن تھا، اور اس کے بعد ایک دم سے جو انہوں نے حملہ کیا، مولا علی شیر کی طرح جھپٹے، کسی کا جبڑا ٹوٹا، کسی کا ہاتھ ٹوٹا، کسی کا پیر ٹوٹا، کسی کی ناک ٹوٹی، اور یہ سب بچے ٹوٹے پھوٹے جب اپنے گھروں میں پہنچے تو ان کے گھر والے ابو طالب کی خدمت میں آئے کہ ابو طالب دیکھو تمہارے بیٹے نے کیا کر دیا. تو جواب وہی جناب ابو طالب نے دیا کہ بچوں کی بات ہے، بچوں میں رہنے دو. اب سنیے آپ، ادھر علی جوان ہوئے، ادھر جو علی کے ہاتھوں جن کے ہاتھ پیر ٹوٹے تھے وہ جوان ہوئے. اب ہوا میدان بدر. جیسے ہی میدان بدر میں اس لشکر والے، وہی لشکر والے کہ جو علی کے ہاتھوں پٹ چکے تھے، جب وہ سامنے آئے اور علی سامنے آئے تو تاریخ کہتی ہے جیسے ہی علی کو سامنے دیکھا، تمام نے پکار کر کہا، سب لوگوں نے پکار کر کہ جا قاسمنا، ارے ہماری ہڈیاں توڑنے والا آ گیا. تو اس کا مطلب کوئی میدان ایسا نہیں تھا کہ جہاں پر علی نے اپنا وعدہ نہ نبھایا ہو. کوئی میدان ایسا نہیں. یہاں تک کہ میدان احد میں تمام تاریخیں گواہ، یہاں تک کہ قرآن مجید گواہی دے رہا ہے کہ سب ساتھ چھوڑ گئے تھے رسول اللہ کا، سب پورا میدان صاف تھا. اور صرف مولا علی تنہا ہے کہ جو نصرت کر رہے تھے، جو مدد کر رہے تھے. کوئی میدان ایسا نہیں، میدان چاہے وہ میدان خیبر ہو، چاہے وہ میدان حنین ہو، کوئی میدان ایسا نہیں کہ جہاں پر علی نے ساتھ چھوڑا. تو اس کا مطلب ہے کہ پوری زندگی رسالت میں مولا علی نے اپنا جو دعوت ذوالشیرہ میں وعدہ کیا تھا وہ نبھایا. اب علی تو اپنا وعدہ نبھا چکی ہے، اب دنیا سے جانے سے پہلے رسول کو اپنا وعدہ نبھانا ہے کہ جو میری مدد کرے گا وہ میرا وسیع جانشین و خلیفہ ہوگا. تو اب مجھے بتائیے کہ علی تو اپنا وعدہ پورا کر رہے ہیں، رسول نے اپنا وعدہ کب پورا کیا؟ اور آپ یاد رکھیں کہ اگر علی اپنا وعدہ پورا نہ بھی کرتے، معاذ اللہ وعدہ پورا نہ بھی کرتے، تب بھی ان پر کوئی الزام نہیں آ سکتا تھا کیونکہ 10 برس کا سن تھا کہ ایک بچے نے وعدہ کیا تھا پورا نہیں کیا. لیکن رسول نے جب وعدہ کیا تو اس وقت ان کا 40 برس کا سن تھا. تو اگر وہ وعدہ وفا نہ کرے تو بہت زیادہ بری بات ہے. لہٰذا جب علی نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا تو اب رسول کے وعدہ وفا کرنے کے جب وقت آتا ہے تبھی میدان غدیر سجایا جاتا ہے، تبھی کجاؤ کا ممبر بنتا ہے، تبھی علی کو ہاتھوں بلند کے اعلان کرتے ہیں کہ من کنتم مولا فہذا علی مولا. جو میں نے دعوت ذوالشیرہ میں وعدہ کیا تھا، آج میں اس وعدے کو نبھا رہا ہوں. علی نے پوری زندگی میری مدد کی، لہٰذا میرا جانشین بھی ہے، وسیع بھی ہے، خلیفہ بھی ہے، تم سب کا ولی بھی ہے، تم سب کا حاکم بھی ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ چند جملے میں نے عرض کیے، یہ انشاءاللہ ہمارے بچے اور جوان تک پیغام پہنچے گا تو ان کا اندازہ ہوگا کہ یہ غدیر کا واقعہ جو ہے نہ من گھڑت ہے اور نہ یہ اختلاف کا ذریعہ ہے. کیونکہ اگر مولا علی کو ولی مان لیا جائے اور ایک ہی پلیٹ فارم پر سب آ جائے تو انشاءاللہ تمام اختلافات ختم ہو جائیں گے، اور جو جھوٹے نبی آنا ہے وہ سب ختم ہو جائیں گے، اور آپس میں اتحاد و اتفاق پیدا ہو. جو اختلاف پیدا ہوا ہے وہ غدیر کے نہ ماننے سے پیدا ہوا ہے. غدیر کے نہ ماننے سے 73 فرقے بن گئے ہیں، اور اگر غدیر کو مان لیا جائے گا تو پورا اسلام ایک فرقے میں سمٹ جائے گا، اور سب کے سب مولائی ہو جائیں گے، سب کے سب مولا علی کے ماننے والے ہو جائیں گے، سب کے سب شیعان علی ہو جائیں گے انشاءاللہ. میں تو سمجھتا ہوں کہ میری یہ جو تھوڑا بہت میں نے کیا اس کا یقیناً ضرور اثر ہوگا، اور آپس میں اتحاد و اتفاق پیدا ہوگا، اور آپس میں انسجام پیدا ہوگا، اور اس کے بعد ہم دشمنوں کا متحد ہو کر مقابلہ کر سکیں انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہم غدیری ہیں.